السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کا ویلکم ہے اسٹوری بائی صافا میں۔ آج سے میں ایک سبق کموز کہانیوں کی سیریز شروع کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب میرا ساتھ دیں گے اور اس سفر میں ہمارا ساتھ بہت اچھا گزرے گا۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اگر کہانی سننے سے پہلے آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام کی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے موصول ہو جائے۔ ہماری کہانی کا نام ہے ایوارڈ کا حقدار، جن کے رائٹر ہیں طارق ریاض خان۔ دنیا بھر سے جراثومے کانفرنس ہال میں جمع تھے۔ آج کی تقریب جراثیم کی بین الاقوامی تنظیم کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی تھی، جس کا مقصد جراثیموں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا تاکہ انسانوں اور بالخصوص بچوں میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا کر کے انہیں کمزور کیا جا سکے۔ وائرس، بیکٹیریا، فنجائی، پروٹوزوا، الگز، کوئی پیچھے نہ تھا۔ ہر جراثیموں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ سبھی اس کوشش میں تھے کہ موجودہ سال کا سب سے اعلیٰ کارکردگی کا ایوارڈ اسے مل جائے۔ مقابلہ سخت تھا، چنانچہ جج صاحبان نے باری باری سب کے کارناموں کی تفصیل کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، مجمع میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور سب سے بڑے جج نے اسٹیج پر آ کر مائک سنبھال لیا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ہر جراثیموں نتائج سننے کے لیے بے قرار تھا۔ سب کی نگاہیں مرکزی اسٹیج پر مرکوز تھیں۔ ان گنت کیمرے آن تھے۔ یکایک جج صاحبان نے اعلان کیا کہ اس برس کا عالمی ایوارڈ ایک انسانی بچے کو دیا گیا ہے۔ پہلے تو سب حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے، کیونکہ جراثیموں کی عالمی کانفرنس میں کسی انسانی بچے کو ایوارڈ ملنا ایک اچنبھے کی بات تھی۔ لیکن جج صاحبان کا فیصلہ حتمی تھا، لہٰذا سب کو نتائج تسلیم کرنا پڑے اور ہال تالیوں سے گونجنے لگا۔ اسی اثنا میں ایک بیمار، لاغزیر اور کمزور بچہ ہال کی دیوار پر نصب اسکرین پر دکھایا گیا۔ اس بار پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ اب کی بار نگاہوں کا مرکز وہ انسانی بچہ تھا جس کی فلم اسکرین پر چل رہی تھی۔ یہ وہی بچہ تھا جسے جراثیم کی عالمی تنظیم نے ایوارڈ سے نوازا تھا۔ چنانچہ سب جراثیمے بڑی توجہ سے فلم دیکھنے لگے۔ یہ ایک بچے کی فلم تھی۔ اس کا تعلق ایک درمیانے درجے کی زندگی بسر کرنے والے خاندان سے تھا۔ وہ ایک پرائمری اسکول کا طالب علم تھا۔ اس نے صبح اٹھ کر بغیر دانت صاف کیے ناشتہ کیا اور اسکول کی راہ لی۔ اس کے ماں باپ نے متعدد بار نصیحت کی، لیکن اس نے دونوں کی بات سنی انسنی کر دی۔ اسی طرح دوپہر کو اسکول سے واپسی پر ہاتھ دھوئے بغیر کھانا تناول کرنا بھی اس کے معمول کا حصہ دکھایا گیا۔ یہی حالت رات کے وقت ہوئی۔ لباس، بدن اور برتنوں کی صفائی سے بھی اسے خواہ مخواہ کی چڑ تھی۔ چنانچہ گندگی اختیار کرنے اور صفائی سے دوری نے اسے صحت سے بھی دور کر دیا۔ دانتوں میں کیڑا لگ گیا، پیٹ میں زفیلے پیدا ہو گئے، آنتوں کی سوزش ہو گئی۔ الغرض کوئی ایک مریض کا جراثیمہ نہیں، تینوں اقسام کی بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیموں نے اس کے جسم میں گھر بنا لیا۔ شروع میں جسم میں موجود خون کے سفید خلیے یعنی وائٹ بلڈ سیل نے خوب مزاحمت کی، لیکن کب تک؟ رفتہ رفتہ وہ علیل ہو گیا، حتیٰ کہ بستر سے لگ گیا۔ والدین، اساتذہ اور اس کے دوست احباب سبھی فکر مند ہو گئے۔ اب تو اس کی زندگی کے لالے تھے۔ ہر زبان اس کے لیے دعا گو تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیماریوں نے اس کو بری طرح جکڑ لیا تھا۔ کہتے ہیں جب کوئی چیز چھن جاتی ہے تب اس کی قدر ہوتی ہے۔ اس بچے کو وہ حدیث مبارکہ بار بار یاد آتی جس میں تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اپنے والدین کی نصیحتیں، اساتذہ کی ڈانٹ ڈپٹ اور دوستوں کے اعتراضات سب کچھ یاد آتے، لیکن اب ان سب کا کیا فائدہ؟ اسے ہسپتال داخل کروایا گیا۔ فلم دلچسپ تھی۔ جراثیمے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، انہیں اپنے اپنے کارنامے دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ اچانک ایک جراثیمہ ہال میں اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولنے لگا۔ منتظمین نے فلم روک دی اور اس کی بات سننے لگے۔
نے کہا، مجھے اس فیصلے سے اختلاف ہے۔ محنت ہم نے کی، دن رات بیماریاں پیدا کیں، بچوں میں طرح طرح کے امراض پیدا کیے، ہسپتالوں میں گندے بچے داخل ہماری وجہ سے ہوئے، کڑوی گولیاں، موٹے موٹے ٹیکے ہماری وجہ سے انہیں لگے۔ اب جب ایوارڈ کی باری آئی تو ہماری بجائے ایک بیمار گندے بچے کو ایوارڈ دیا گیا ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اعتراض بجا تھا۔ منتظمین خاموش رہے اور اسے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا اور فلم دوبارہ چلنے لگی۔ ایک صحت مند بچہ تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر مسواک کرتا، ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھاتا، غسل کا اہتمام کرتا، اپنا لباس، بدن، کمرہ، گھر، محلہ، اسکول و کمرہ جماعت کی صفائی کا بھی خیال رکھتا، صاف ستھری غذا اور صاف برتن استعمال کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ دونوں جراثومیں اس پر حملہ ور ہونے کے باوجود ناکام رہے۔ عبد الرحمن ہر حملے میں بچ نکلا۔ وہ بھوکا رہ لیتا لیکن گرد آلود اشیاء نہ کھاتا، لہٰذا کوئی جراثومیں اس کا بال بھی باقی نہ کر سکا۔ یہ فلمی منظر دیکھ کر کئی جراثومیں دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ ناکامی سے کون خوش ہوتا ہے؟ اب کسی جراثومے کو بات کرنے کا حوصلہ باقی نہ رہا تھا۔ فلم کے اختتام پر بچے کو ہنسی خوشی ایک گراؤنڈ میں کھیل کود میں مصروف دیکھا گیا۔ اسی کے ساتھ ہال کی روشنیاں جگمگا کر اٹھیں اور فلم اسکرین کے آگے پردے آ گئے۔ وہی جج جس نے حتمی فیصلہ سنایا تھا ایک بار پھر مخاطب ہوا، اب بتائیں آپ کا کارنامہ کیا ہوا؟ آپ سارے مل کر بھی ایک عبد الرحمن کو بیمار نہ کر سکے۔ یہ پکا سچا مسلمان تھا، جبکہ اس گندے بچے کے غیر سائنسی طرز زندگی نے ہمیں موقع فراہم کیا۔ اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہوتا، اس کے والدین اور اسے اساتذہ کی نصیحت پر عمل کرتا تو کیا تم کبھی اسے بیمار کر پاتے؟ اس مرتبہ جراثیموں کی عالمی تنظیم نے فیصلہ کیا کہ ایوارڈ کا حقدار ایسا بچہ ہونا چاہیے جو صحت اور صفائی کے اصولوں پر عمل نہ کرتا ہو۔ اس کی بے عمل زندگی ہمارے عمل کی راہیں پیدا کرتی ہے۔ ہال میں موجود حاضرین نے نشستوں سے کھڑے ہو کر خوب تالیاں بجائیں۔ جراثیم نئے نظم کے ساتھ ان بچوں کی تلاش میں نکل پڑے جو اس سے پہلے جیسے گندے بچے کے جیسے ہوں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ جیسا کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کوئی بھی ضروری کام کرنے سے پہلے ہم اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں تاکہ ان جراثیموں کو ہمیں بیمار کرنے کا موقع نہ ملے۔ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ملتے ہیں اب اگلی، تو مجھے اب اجازت دیں۔ ملتے ہیں ہم کوئی اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پلیز پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔